اس سیشن کی اس کو ہم پورا کریں گے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کو تو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم یہاں دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس کی اور ہماری دوری اتنی ہے کہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی شارک کدھر ہے، اور جب اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ آپ شارک کے پاس ہے یا شارک کی دوری اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں مقابلتاً زیادتی پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ کہاں ہے اس کی تلاش کا بھی حکم ہے۔ قرآن حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ لوگ مجھے جانیں، میں پہچانا جاؤں، میں نے بندے پیدا کیے کہ بندے میری تلاش کریں۔ ہم حدیث پاک کے ذخیرے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تلاش کے لیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صاحب ترغیب و ترہیب نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، حضور فرماتے ہیں اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، مطلب بد آدمی تھا، فوت ہو گیا، کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اسے پوچھا بھائی تیرا جنت کا کیا تعلق ہے؟ تیرے لیے تو نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری کوئی شے نہیں، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا بات ایسے ہی ہے، ایک دفعہ میں جا رہا تھا، رستے میں ایک خاردار جھاڑی تھی، ایک درخت تھا، اس کی کانٹے دار شاخ نیچے جھکی تھی، لوگ گزرتے انہیں تکلیف ہوتی، کسی کے کپڑے اس سے الجھ جاتے، کسی کی سواری الجھ جاتی، کسی کا نقصان ہو جاتا۔ میں کافی دیر اس بات کو ملاحظہ کیا، اور میں نے اس نیت سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، میں نے اس شاخ کو کاٹ دیا۔ جب میں نے شاخ کو کاٹا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اور اللہ نے مجھے اس پہ جنت عطا فرمائی۔ یعنی انسانیت کا خیال ایک شاخ کے کٹنے پر اللہ بخش دیتا ہے۔ وہ ایک اور اسی طرح کا واقعہ کہ کوئی عورت پانی پی رہی تھی، ظاہر اس کا کردار ظاہراً ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا اسی کنویں کے پاس گیلی گار کو چاٹ رہا ہے، مطلب اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی پیاس ہے، اس نے اپنے جوتا اتارا، اس کو اپنا دوپٹہ باندھا اور کتے کے لیے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اگر کتے کو پانی پلانا اس کی نسبت اشرف المخلوقات کے دعا داروں میں اخلاق سے پیش آنا، اس کا کتنا اجر ہو سکے؟ سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کام بولنے کے ساتھ پانی کا اگر کوئی قدرت، میری اختیار، میری تخلیق کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گئے کہ میں نے ایک پانی کے قطرے سے ان کو پیدا کیا، اسے ہڈیاں بنائیں، اس کے گوشت بنایا، اس سے ناخن بنائے، اس سے آنکھیں بنائی، اس سے کان بنائے۔ تو انسان کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اور پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنا کے پھر ہمیں اللہ نے خدمت پر لگایا، اور اس خدمت میں رکاوٹ ہے ہمارے رویے، اس میں رکاوٹ ہے معاشرہ، اس میں رکاوٹ ہے جو مریض پیشنٹ آتے ہیں، جو زخمی آتے ہیں، ایک تو پہلے ہی وہ بیچارے درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اس کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا والد یا میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو ان کی ٹینشن کو لے کے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا بولنا چاہیے، جو سامنے میرے
سسٹر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بندہ ہے تو اس سے کس طرح مجھے اس کو تو کہتا بس اس کو ٹھیک کرو. آپ مسیح ہے، مسیحان قوم کہتے ہیں. مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے مسیح، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اندھا آتا تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، اور پھر کوڑ کے مریض کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے تو کوڑ ختم ہو جائے. پھر ایسا ہوا کہ یہاں بھی جب کوئی پیر صاحب کی کرامت ہو، کسی بابا کو اس طرح دریافت ہو جائے تو ساری دنیا چلی جاتی ہے. اتنا رش ہو گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حالانکہ جناب عیسیٰ نے اپنا گھر نہیں بنایا، ان کے کپڑوں میں جیب نہیں تھی، انہوں نے اپنی یہ چھت نہیں بنائی. تو وہ جانتا ہوں، شہزاد بھی جانتی ہو کہ جنہوں نے بڑا مال سباب جمع کیا اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو فوت ہو گئے، اٹیک ہو گیا، وہ سارا مال اس بات جو ہے وہ لے گئے، وارث ہی لے گئے. تو لالچ جو ہے وہ ہمیں خراب کرتا ہے، تکبر ہمیں خراب کرتا ہے، اور بغض ہمیں خراب کرتا ہے. بغض یہ ساتھ بیٹھی ہوئی جو ڈاکٹر ہے، جو سسٹر ہے، اس کے ساتھ آپ کا بغض ہے. آپ 3-4 کی ایک ٹولی ہے، 3-4 کی وہ گروپ ہے، وہ ہمارے گروپ کی نہیں ہے، وہ اس کے گروپ کی ہے. تو ان چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ جب خدمت کریں گی لوگوں کی، انسانیت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا. یہ جاگ رہے ہیں اس نیت سے کہ کوئی ایسا عمل رات کو کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہے. صبح اٹھا تو تہجد بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں گئے، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 راتیں 3 دن رہے تو واپس جانے لگے. اس نے کہا یار بات یہ کہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ تو جنتی ہے، 3 دن رسول نے تیرے بارے میں بشارت دی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنتی ہے. اس نے کہا تم نے دیکھ لیا، کوئی خاص کام نہیں ہے، بس میں عام بندہ ہوں، عام مومن ہوں. باہر جانے کے دروازے تک مجھے کہتے ادھر آؤ، ایک خاص بات، اور وہی بات کے لیے آج کا یہ سیشن ہے. اس نے کہا وہ خیر کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. یہ انتری جڑی ہے یہ آندھی ہے لیٹ تو میں شکایت لانی ہے تو میں اس طرح کرنی ہے. برا نہیں چاہا کسی کا. اگر کسی کا فعل عمل ہے تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے جنتی ہونے کی علامت اور نشانی. کیا آپ کسی کی برائی چاہتے ہیں؟ آپ برائی کر نہیں سکتے. حضرت ہمارے بزرگ ہیں بہت بڑے، ان کا نام ہے علی حجویری، اور انہیں داتا صاحب کے نام سے پکارتے ہیں. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو فوت ہوئے. 1000 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب. یہ تو اختلافات مسالک کے اور مولویوں کی لڑائیاں ابھی بات میں ہیں، وہ 1000 سال پہلے کی کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں میرے اس مرشد حضرت ابو سعید 8 سال میں نے ان کی خدمت کی. یہ آپ سے متعلق بات ہے، توجہ سے سننا. 8 سال خدمت کی. ان کا آخری وقت آ گیا میرے مرشد کا. جب ان کی روح نکلی تو ان کا سر میری گود میں تھا. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں یہ تمہیں بڑا نفع دے گی، یاد رکھنا. جی استاد جی. کہا لوگوں کا گلہ چھوڑ دے، لوگ جو کر رہے ہیں اسی لیے پیدا ہوئے. لوگوں کی تخلیق انہی عام کاموں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی میں جو کر رہا ہوں میں اسی لیے بنا ہوں. آپ جو کر رہی ہیں آپ اسی لیے بنی ہیں. گلے کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا، یعنی میرے مطابق کہتا، میرے مطابق ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے انسانیت کا یہ تخلیق کا جو مفہوم ہے کہ آپ لوگوں سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے مطابق لوگ ہو جائیں. لوگوں نے آپ کے مطابق نہیں ہونا ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے. تو اخلاقیات کے دائرے میں اسپتال میں آ کے سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے نا، وہ ایمرجنسی میں ہم لوگ آتے ہیں سب سے پہلے.
سسٹر بات ہی نہیں سنتی، چلو مصروف ہے. خاص طور پر جب شفٹ چینج ہوتی ہے نا، تب تو آگے نہیں آنے والے تو کہتے ہیں کھانا جائے اس کو، صبر کرو، کیا ہو گیا تم؟ آدھا گھنٹہ پہلے. تو وہ جو جانے والے حضرات ہیں وہ آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں، آنے والے آنے کے بعد چلو صحیح ہے، آپ ڈیوٹی چارج لینا، حاضری لگانا سارا کچھ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ بیٹھی کدھر، آپ اس مقام پر بیٹھی ہیں. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر آپ کوئی مرتا ہوا شخص آیا ہے اور آپ مرتے ہوئے اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گی تو کیا پتا اس کی ساری زندگیوں کی نیکیوں کے صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. سیشن مجھے مدد کی بہت شدید ضرورت ہے، میں غیر اللہ سے مدد مانگتا ہوں. آپ کوئی سوال کریں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کر رہے تھے نا، تو آپ نے اس میں کہا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے وہ غیر مسلم یا جو کرسچن لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ. میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی پادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ان کی غیر موجودگی ہوتی ہے، میں نے بھی مثلاً کہ اوپن تھیولوجیکل اسمبلی کے 5 کریڈٹ حاصل کیے ہیں، جب وہ موجود نہیں ہوتے تب میں چرچ میں لوگوں کو چرچ کرواتی ہوں، کیونکہ ہم ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا ان کو کیا بتا رہے ہیں. تو آپ کے اخلاقیات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو استاد ہوتا ہے نا، جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بھی اوپر ہے. اس کا درجہ اتنا بلند بتایا گیا بائبل میں کہ جو ہمارے اکارڈنگ ٹو بائبل یہ سایہ نبی تھے ہمارے ایک، تو ان کا ایک نوکر تھا علیشا. تو وہ بزرگ ہو گئے تھے، وہ ان کے ہاتھ دھلاتا تھا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ کچھ کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا تھا. تو جب وہ جس دن انہوں نے مر جانا تھا، ان کی موت ہونی تھی، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے آپ استاد نا تم سے جدا ہو جانا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مانگو، تم اتنی تم نے میری خدمت کی ہے تو میں اللہ کا مثلا کہ خدا کا بندہ ہوں، تو میں تمہارے لیے وہ دعا کروں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آپ کی روح کا دگنا دے. اس نے اپنے استاد کی خدمت کی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ تجھے دگنا ملے گا. تو اس نے اپنے استاد کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اس کے ساتھ رہا. تو اس کو خدا نے دگنا اس کی روح کا دیا. لیکن جو اس کا آگے شاگرد تھا نا، وہ لالچی انسان تھا، وہ خدا کے نزدیک نہیں جاتا تھا، وہ پوری ایمانداری سے اپنے استاد کی خدمت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے سکھائے پہ چلتا تھا. تو ایک نعمان کوڑی کے نام سے ایک کہانی ہے کہ ایک سپاہ سالار تھا جو نعمان کوڑی، تو اس کو کہا کہ سوال مختصر کریں. جی میں آپ کو یہی بتانے لیکچر میرا ہے، آپ کا نہیں، آپ سوال کریں سر. جو استاد تھے نا اس کے، وہ اس نے کہا کہ میں نے لالچ میں آ کے اس نے کہا کہ میں جو نعمان آیا وہ ٹھیک ہوا تھا بیماری سے، جب شفا پائی نا تو اس نے ہیرے جواہرات مال وغیرہ. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اپنے معلومات جو ہے نا اس میں شیئر کیا ہمارے ساتھ. جی ساری بچیوں نے، سب لوگوں نے ہم نے سنا ہے. میں نے ایک بات کہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے نزدیک اللہ کا کنسیپٹ کیا ہے، اللہ سے ہم کتنی دوری پر ہیں. سر خدا نے ہمیں اپنے ہاتھ بات تو سن لو بہن، آپ نے کر لیا. میں نے یہاں اپنے لیکچر میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ حیا ہمیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. سی سی ٹی وی کیمرے سے اتنی پریشانی ہمیں نہیں ہونی چاہیے جتنی پریشانی ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے. کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ کیا کیا اور یہ کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا جو مذہبی اسلامی کنسیپٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یعنی وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لہ ولا مثیل لہ. جی، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی طرح ہے. وہ واحد و یکتا ہے، وہ ایسا ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے. لا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. اب وہ جو اللہ ہمارا ہے وہ کہتا ہے میں نے تم سب کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے جانو، میری معرفت حاصل کرو. اور اس کی معرفت کی بنیاد اپنی ذات ہے کہ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو. قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک آیت ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. ضرب لنا مثلا،
دارا بالانا بولے ذرا سارے، دارا بالانا مثلا، اسی طرح یہ تھا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. تو آسمان کس لیے بنایا؟ لکم. زمین کس لیے بنائی؟ لکم. یہ ستارے، یہ نباتات، یہ اشجار کس لیے بنائے؟ لکم، تمہارے لیے بنائے. تو تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب اللہ سے کون دھوکے میں ہے؟ وہ سارے لوگ اللہ سے دھوکے میں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے اور میں کر کیا رہی ہوں. اور وہ جو ہمارے امام ہیں حضرت ابو حنیفہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی کبھی اپنی ٹانگیں نہیں بچھائی، نہ خلوت میں نہ جلوت میں. کسی نے پوچھا کہ آپ، کہتے مجھے ان لوگوں سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے سامنے ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھوں. کہا پھر جب آپ علیحدہ ہوتے، کہتے علیحدہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. اور قیام کیا ہے یا بس بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ان کی ٹانگیں صرف غسل دینے والے پھٹے پر ہی سیدھی کی گئی کہ جن کو پتہ ہے کہ اللہ میری شارک سے زیادہ میرے نزدیک ہے تو وہ کسی کو گالی کیسے دے سکتا ہے، کسی کا نقصان کیسے کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا نا، اس نے جنتی کو دیکھنا، اس کو دیکھا کہ وہ ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں جوتی تھی، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. پہلا دن بھی وہی، دوسرے دن بھی یہی بات کی، وہی آیا، تیسرے دن بھی وہی آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اس کے گھر چلے گئے کہ میری اپنے ابا جی سے ہوگی ناراضگی، میں نے 3 دن گھر نہیں جانا، آپ مجھے اپنے گھر رکھ لو گے 3 دن؟ آپ کی مہربانی. جو بنیادی سب سے باٹم لائن میں اگر اس کا معنی کیا جائے تو وہ ہے مومن، ایمان والا. ہر ایمان والا محسن. ایمان کی بڑی دولت ہے. کسی بندے کا مومن ہو جانا اللہ کے ہاں بڑی قبولیت رکھتا ہے. اتنی قبولیت ہے المومن کی. رسول اقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ کتنی عظمت والا ہے. اللہ کہتا ہے 100 بار اس کو گرا دیا جائے پھر تعمیر کیا جائے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک بندہ مومن کی جان یا اس کی عزت یا اس کی آبرو یا اس کے مال کو پامال کرنے پر مجھے ہوتی. یعنی کعبہ جہاں لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کی ایک دیوار پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، آمین کہتے ہیں، اس کو دیکھنے پر بندے کو 20 رحمتیں ملتی ہیں. اس لیے جو کام آپ کے ذمے ہے، آپ جس شعبے میں ہیں، میں جس شعبے میں ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، احادیث پڑھ رہا ہوں، شریعت کا کنسیپٹ بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہا ہوں، تو یہ کتنا اچھا شعبہ اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے. اور مجھ سے بھی بہتر شعبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ میرے جیسا بندہ اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو دعا دیتی ہیں، آپ اس کی تجویز پر جو تشخیص ہوئی ہے، اس تشخیص پر جو آپ میڈیسن اس کو کر رہی ہیں. بس یہ انسان ہونے کے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھا وہ عزت تھی تو میں نے اگر اس کو عزت ڈلیور کی ہے، اس کو عزت دی ہے. اگر میرے پاس ہی عزت نہیں ہے تو میں کسی کو کیا عزت دوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید فرمان ہے کہ عزت دار ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جو کسی کو عزت دیتا ہے، جو مریض آتا ہے وہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا احترام کا رشتہ ہوگا اس کے پیچھے جو اس کو لے کے آیا ہے. اسی طرح ہم سمجھے کہ ہم زیادہ معزز ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے، تو آپ کی عزت تبھی ہے جب آپ انسانیت کی خدمت کرتی ہیں. پچھلی دفعہ کچھ ڈاکٹرز تھے، کافی اچھی باتیں ہوئیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ
سارا پاکستانی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں، وہ مارے پھر رہے ہیں کہ نوکری مل جائے۔ لیکن آپ میڈیکل کالجوں میں جائیں، داخلوں کے انبار لگے ہوئے، پیسے لوگ دے رہے ہیں، کروڑ روپیہ لگا کے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ بھئی جو ڈاکٹر آگے ہیں، للأکثر حکم الکل القلیل کالمعدوم، تھوڑا تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اکثریت کا حکم، کلیت کا حکم اکثریت کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں اگر کہوں کہ 70% ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیسن کمپنیوں کے ملازم ہیں، وہ کمیشن مافیا کا حصہ ہے، وہ خون چوسنے والے وہ کھٹمل ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ